بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والشمسی، قسم ہے سورج کی، وضحاہا، اور اس کی روشنی کی، والقمری، قسم ہے چاند کی، اذا تلاہا، جب اس کے پیچھے آئے، والنہاری، قسم ہے دن کی، اذا جلاہا، جب سورج کو روشن کرے، واللیلی، قسم ہے رات کی، اذا یغشاہا، جب اس کو ڈھانک لے، والسمائی، قسم ہے آسمان کی، وما بناہا، اور اس کے بنانے کی، والارض، قسم ہے زمین کی، وما طحاہا، اور اس کے ہموار اور برابر کرنے کی، ونفس، اور قسم ہے انسانی نفس کی، وما سواہا، اور اسے درست کرنے کی۔ یہ سورۃ الشمس ہے جس کی 1 سے 7 تک کی آیتیں آپ کے سامنے ہم نے تلاوت کی ہیں اور جن کا ترجمہ آپ نے ابھی سنا۔ اس سورت کا نام سورۃ الشمس اس کے پہلے لفظ کے لحاظ سے رکھا گیا ہے، چونکہ اس سورت میں لفظ والشمس آیا ہے، اس لیے اس لفظ کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ سورہ شمس مکی ہے، اور مکی کہنے کا مطلب اس سے پہلے کئی مرتبہ میں نے بتا دیا ہے۔ اس میں 15 آیتیں ہیں۔ آئیے ہم سب سے پہلی آیت جو ہے والشمس وضحاہا، اس کا ترجمہ دوبارہ کرتے ہیں، پھر اس کی تفسیر سنتے ہیں۔ والشمس، قسم ہے سورج کی، وضحاہا، اور اس کی روشنی کی۔ اس سے پہلے یہ بات کئی مرتبہ بتائی جا چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر جہاں کہیں بھی کسی چیز کی قسم کھائی ہے، کسی چیز کا نام لے کر اس کی قسم کھائی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس چیز کی عظمت اور بڑائی نہیں بیان کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو گواہ بنا رہے ہیں۔ جیسے یہاں اللہ نے سورج کی قسم کھائی ہے، سورج کی روشنی کی قسم کھائی ہے، تو یہاں اللہ تبارک و تعالی سورج کو اور اس کی روشنی کو گواہ بنا رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر 7 چیزوں کی قسم کھائی ہے، سورج کی، چاند کی، دن کی، رات کی، آسمان کی، زمین کی، اور انسانی نفس کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو گواہ بنایا ہے اس بات پر جس بات کے لیے قسم کھائی گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو گویا اس چیز کو گواہ بنا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم کھا کر سورج کو گواہ بنا رہے ہیں۔ ہم سنجیدگی سے غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کا ذکر کر رہا ہے اور اس کی روشنی کا ذکر کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایسی ہی چیزوں کی قسم کھاتا ہے جو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح انسان کے سامنے ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا آج ترقی کر چکی ہے، سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ وہ ستاروں پر کمندیں ڈال رہا ہے، چاند کا سفر کر رہا ہے، لیکن آج بھی ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں قرآن کی بتائی ہوئی جن پر ابھی سائنس تحقیق نہیں کر سکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کی، آسمان کی اور زمین کی قسم کھا کر کیا بتانا چاہتا ہے؟ ان چیزوں کی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، یہ جو چاند اپنے وقت پر نکلتا ہے، اور دن کا اپنے وقت پر آنا اور رات کا اپنے وقت پر آنا، اور یہ جو آسمان بغیر ستون اور کھمبے اور پلر کے کھڑا ہے، اور زمین بالکل فرش کی طرح بچھی ہوئی ہے، ان سب چیزوں کا ہونا،
ان میں سے ہر ایک چیز کا اپنا اپنا اثر ہے، اس کے ظاہر ہونے کا الگ الگ طریقہ ہے، ہر ایک کی شکل و صورت الگ ہے۔ اس اعتبار سے اگر ہم اور آپ دنیا کو دیکھیں تو ایسا لگے گا کہ دنیا میں ہر چیز ایک دوسرے کے مخالف ہے، لیکن اللہ نے جو اس کا سسٹم بنایا ہے، جو ان چیزوں کا نظام بنایا ہے، ان میں کہیں بھی کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ سورج کا جھگڑا کبھی چاند سے نہیں ہوا کہ میں پہلے نکل جاؤں تم بعد میں نکلنا، چاند کا ٹکراؤ کبھی سورج سے نہیں ہوا، چاند نے کبھی زور نہیں لگایا، کبھی طاقت نہیں لگائی سورج کے اوپر کہ نہیں آج میں پہلے نکلوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے اور اس میں چیزیں بنائی ہیں، بالکل ہر چیز سسٹم اور نظام سے چل رہی ہے، کہیں کوئی ٹکراؤ نہیں، کہیں کوئی لڑائی نہیں۔ اور یہی وہ بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یاسین سورہ نمبر 36 اور آیت نمبر 40 کے اندر فرما رہا ہے، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور رات کے بس میں یہ نہیں ہے کہ وہ دن سے پہلے آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو ان چیزوں کا نظام جو ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز اپنے اپنے وقت پر نکل رہی ہے، سورج اپنے وقت پر اگتا ہے اور نکلتا ہے، چاند اپنے وقت پر نکلتا ہے جو اللہ نے متعین کر دیا ہے، ان سب چیزوں کی قسم کھا کر اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں، یہ چاند، یہ سورج، یہ زمین اور آسمان اور ستارے، یہ ساری چیزیں اپنے وجود کے ذریعے اور کبھی نہ ٹکراؤ کی وجہ سے ہم کو اور آپ کو اور تمام زمین پر بسنے والوں کو یہ سبق دیتے ہیں، یہ درس دیتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم سب اللہ کے بنائے ہوئے قانون کی پابندی کرتے ہیں، اسی طریقے سے تم کو بھی اللہ کے بنائے ہوئے قانون کی پابندی کرنی چاہیے۔ اگر تم نے اللہ کے بنائے ہوئے قانون کی پابندی نہیں کی تو تمہارے درمیان بگاڑ پیدا ہو جائے گا، فساد پیدا ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس زمین اور آسمان کا مالک ہے، سورج و چاند کا مالک ہے، وہ اللہ اس بگاڑ کو کبھی بھی پسند نہیں کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ اے انسانوں دیکھو، یہ چیزیں ہمارے قانون کی پابند ہیں، کبھی ان میں ٹکراؤ نہیں، کبھی ان میں لڑائی نہیں، کبھی ان میں جھگڑا نہیں، ہر چیز اپنے اپنے سسٹم اور نظام کے حساب سے اپنا کام کر رہی ہے، اپنے قانون کے دائرے میں رہ کر، کوئی انٹرفیئر نہیں کرتا کسی کے معاملے میں، سورج چاند کے معاملے میں انٹرفیئر نہیں کرتا، چاند سورج کے معاملے میں داخلت نہیں کرتا۔ ہم نے جو قانون بتائے ہیں تم کو زندگی گزارنے کے، تم بھی انہی قانون کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ سورج ہی کا ذکر چل رہا ہے، اس کی مثال لیجئے، ہماری اور آپ کی زندگی کا سرچشمہ سورج ہے۔ یہ سورج زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پر ہے، 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پر ہے، اور یہ دوری مسلسل قائم ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن اگر فرض کیجئے کہ سورج کی یہ دوری کم ہو جائے، سورج کی یہ دوری کم ہو جائے، سورج اور قریب ہو جائے، آدھے کے قریب ہو جائے، یعنی 4.5 کروڑ میل قریب ہو جائے ہم سے، تو ظاہر بات ہے کہ زمین کے اوپر کاغذ تو کیا انسان تک جلنے لگیں گے، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ تو اللہ نے جو زمین کا اور سورج کا جو ڈسٹینس رکھا ہے، جو دوری رکھی ہے، وہ بالکل مناسب ہے۔ اسی طریقے سے اگر یہ دوری زمین اور سورج کی اگر بڑھ جائے تو اتنا زیادہ اور اس قدر ٹھنڈی ہو جائے گی کہ انسان کی زندگی ٹھنڈک سے باقی نہیں رہے گی۔ تو اگر دوری کم ہو جاتی ہے، دوری کم ہو جاتی ہے، 4.5 کروڑ کے قریب ہو جاتی ہے، سورج قریب ہو جاتا ہے، تو گرمی کی وجہ سے انسان باقی نہیں رہ سکتا، اور اگر یہ دوری اور بڑھ جاتی ہے، ڈبل ہو جاتی ہے، تو ٹھنڈک کی وجہ سے آدمی زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو اس کے دائرے میں رکھا ہے اور اس کی یہ دوری بالکل مناسب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو ہمارے لیے نشانی بنائی ہے۔ اگر ہم اس کے غروب ہونے، اس کے نکلنے پر غور کریں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ سورج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے اپنے قانون کے اندر جکڑ کر رکھا ہے، باندھ کر رکھا ہے۔
اور یہیں سے اس عقیدے کی بھی تردید ہو جاتی ہے، وہ عقیدہ بالکل غلط ثابت ہو جاتا ہے اسی آیت سے جو مشرکوں کا ہے اور جو مشرکانہ عقیدہ ہے کہ سوریہ کوئی دیوتا ہے، سورج کوئی دیوتا ہے. کیونکہ اگر سورج کوئی دیوتا ہوتا، سورج اگر کوئی دیوتا ہوتا تو کسی قانون کی پابندی میں جکڑا ہوا نہ ہوتا، بلکہ وہ زور لگاتا کہ رات کو بھی وہ نکلنے کی کوشش کرے، لیکن سورج رات کو کبھی بھی نہیں نکل سکتا. گویا کہ وہ مجبور ہے اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق نکلنے اور ڈوبنے پر. تو اس سے پتا چلا کہ سورج معبود نہیں ہو سکتا، سورج کوئی دیوتا نہیں ہو سکتا، وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے. اللہ نے جو اس کا قانون متعین کر دیا ہے، فکس کر دیا ہے نکلنے کا اور ڈوبنے کا، اسی کے مطابق نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے. اور یہیں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے، جس چیز کو جس طرح سے بنایا ہے اور اس کے اگنے اور ڈوبنے کا جو وقت ہے بالکل اللہ نے صحیح بنایا ہے، اور اس سے عمدہ اور اس سے بہتر نہ کسی انسان کے سوچ میں آ سکتا ہے اور نہ کوئی کر سکتا ہے. یہ مطلب ہے اس آیت کا جو سورہ شمس کی پہلی آیت سے متعلق ہے، والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی. بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کی جو قسم کھا رہے ہیں اور اس کی روشنی کی، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے سورج نکلتا ہے اور جو وہ بڑھتا رہتا ہے، اوپر کی طرف چڑھتا ہے، تو اس کی روشنی میں تیزی آتی جاتی ہے اور پھر وہ پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے، پوری دنیا اس سے فائدہ اٹھاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہی ہاتھ میں اس کی باغ ڈور ہے، ریموٹ کنٹرول اللہ کے پاس میں ہے. یہ خود سے نہیں اگتا، خود سے اس کی روشنی میں اضافہ نہیں ہو جاتا اور خود سے نہیں ڈوبتا. اس کے بعد جو دوسری آیت ہے، والقمر اذا تلاہا، قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ سائنس نے جو جو ترقی کی ہے اور جن جن چیزوں کو ثابت کیا ہے، اس سے قرآن کی مزید اہمیت واضح ہوتی ہے، قرآن کی مزید اہمیت واضح ہوتی ہے. جو کچھ اللہ نے بتایا ہے قرآن کے اندر، سائنٹسٹ حضرات نے اس کی ریسرچ کی، تحقیق کی، تو یہ پتا چلا کہ قرآن کی بات 100% 100% صحیح ہے. اس کی دوسری مثال یہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والقمر اذا تلاہا، قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، یعنی سورج کے بعد آئے، سورج کے پیچھے آئے. ہم اور آپ جانتے ہیں، ہم کم جانتے ہیں، آپ کو سائنسی معلومات زیادہ ہیں. سائنس یہ کہتی ہے کہ سورج کی جو روشنی ہے وہ اس کی اپنی خود کی روشنی ہے، اور چاند کی جو روشنی ہے وہ اس کی اپنی روشنی نہیں ہے، ریفلیکشن ہے، اس کا عکس ہے، اس کا عکس ہے. یہ بات اللہ نے آج نہیں 1400 سال پہلے ایک امی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان فرمائی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 5 کے اندر بیان فرمایا ہے. هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہ اللہ ہے جس نے سورج کو چمکتا ہوا بنایا، جس کی روشنی بذات خود ہے، اپنی ہے. والقمر نورا، وہ اللہ ہے جس نے چاند کو روشن بنایا. ضیاء کے جو معنی آتے ہیں، ضیاء کے معنی بھی روشنی، چمکتی ہوئی روشنی، اور نور کے معنی بھی روشنی کے ہیں، لیکن دونوں میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ضیاء کہتے ہیں ایسی روشنی کو جو بذات خود ہو، کسی سے اس نے نہ لیا ہو، حاصل نہ کیا ہو، اور نور اس روشنی کو بولتے ہیں جو کسی سے حاصل کی گئی ہو. قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کو تابع بنایا ہے سورج کے، چاند کو سورج کے تابع بنایا ہے، سورج کے بعد ہی چاند کا وجود ہے. یہاں ہم اس کی دوری پر پھر بحث کرتے ہیں، جس طریقے سے سورج کی دوری اور اس کی نزدیکی کا ہم کو علم ہوا کہ اگر دور ہونے سے کیا نقصان ہوگا
اور نزدیک آنے سے، قریب آنے سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اسی طریقے سے چاند کی بھی مثال لیجئے۔ چاند ہماری زمین سے 2,40,000 میل کی دوری پر ہے، اور اس کا یہ جو فاصلہ ہے، چاند کا زمین سے جو یہ فاصلہ ہے، یہ جو دوری اور ڈسٹینس ہے، یہ بالکل مناسب ہے۔ کیوں کہ چاند جو ہماری زمین سے سب سے قریب سیارہ ہے، سب سے قریب، اس کی جو دوری ہے موزوں ہے، مناسب ہے، اور ہماری اور آپ کی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے، اس کے بیلنس کو، اس کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اس کا اسی حال پر رہنا مناسب ہے۔ یہ چاند جو ہماری زمین سے 2,40,000 میل کی دوری پر ہے، اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اسی کی وجہ سے، اس چاند کی کشش کی وجہ سے، اس کے کھچاؤ کی وجہ سے سمندروں پر اثر پڑ رہا ہے۔ اس کے اندر دن میں 2 مرتبہ لہر آتی ہے جو تیزی کے ساتھ آتی ہے، بلکہ بعض جو ماہرین فلکیات ہیں، جو فلکیات کے ماہر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بعض جگہوں پر ایسا بھی ہے کہ سمندر کا پانی اتنی تیزی کے ساتھ اوپر کی طرف اٹھتا ہے کہ وہ موج اور وہ لہریں 60 فٹ کی بلندی پر پہنچ جاتی ہیں۔ لیکن یہ چاند جو 2,40,000 میل کی دوری پر ہے، اگر اس کی دوری کم ہو جائے، مثال کے طور پر 50,000 میل قریب آ جائے چاند ہم سے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا، اس زور کا طوفان آئے گا کہ ماہرین فلکیات جو ان سب چیزوں کے ماہر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اگر چاند قریب ہو جائے تو سمندروں میں اس زور کا طوفان آئے گا، اس زور کا طوفان آئے گا کہ زمین کا زیادہ تر حصہ ڈوب جائے گا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مسلسل ٹکراؤ کی وجہ سے، لہر اور موجوں کے مسلسل ٹکراؤ کی وجہ سے پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی جو دوری رکھی ہے وہ بالکل مناسب ہے۔ والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ بھی نظام بنایا ہے آسمان کا، زمین کا، وہ بالکل درست بنایا ہے۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیا آسمان بنایا، پیروں تلے بچھایا کیا خوب فرش خاکی، اور سر پہ لاجوردی ایک صاحبہ بنایا۔ اللہ نے کیسی زمین بنائی ہے، کیا آسمان بنایا ہے، اور ہمارے اوپر ایک صاحبان، ایک شامیانہ بغیر ستون کے آسمان کی شکل میں کھڑا کیا ہے، اور زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بچھونے کی طرح، ایک فرش کی طرح بچھا دیا ہے جس پر ہم اور آپ چلتے ہیں۔ تو مالک ہے، وہ قادر ہے، وہ جانتا ہے کہ کس چیز کا نظام کیسا ہونا چاہیے اور کتنی دوری پر کس چیز کو ہونا چاہیے۔ تو کیا ان آیتوں کی یہ تشریح سننے کے بعد، ان آیتوں کا یہ مطلب سننے کے بعد، کیا ہمارے اندر سے، ہمارے دل سے یہ آواز نہیں آتی کہ اے اللہ، تو بہت بڑا ہے، تو بہت بڑا ہے، تو نے زمین اور آسمان کی ہر چیز کو اپنے قبضے میں کر رکھا ہے۔ اے اللہ، تو ہی ہے جو فضاؤں کے اندر چڑیوں کو اڑاتا ہے، جو کبھی اپنے پروں کو پھیلا لیتی ہیں اور کبھی اپنے پروں کو سمیٹ لیتی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ما یمسکہن الا الرحمن، سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 19 کے اندر اللہ فرماتا ہے اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر۔ کیا ان لوگوں نے چڑیوں کو نہیں دیکھا جو آسمانوں پہ اڑتی رہتی ہیں اپنے پروں کو پھیلا کر اور کبھی کبھی اپنے پروں کو سمیٹ لیتی ہیں؟ ما یمسکہن الا الرحمن، یہ بیلنس کس نے رکھا کہ چڑیا بغیر کسی سہارے کے اڑتی ہے، کبھی اپنے پر کو پھیلاتی ہے اور کبھی سمیٹ لیتی ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو ٹھہرائے ہوئے، ان کو تھامے ہوئے صرف اللہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سائنسی ایجادات ہوئی ہیں، ان چیزوں کے ذریعے قرآن کی عظمت اور قرآن کا حق ہونا اور اللہ کی آخری کتاب ہونا 2 اور 2 4 کی طرح اور سامنے آ رہا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے قرآن، اور جو کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک پیغامبر کی حیثیت سے، ایک نبی اور میسنجر کی حیثیت سے، یہ اللہ ہی کہہ سکتا ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں کہا، بلکہ اللہ نے جو حکم دیا، اللہ کے حکم کی پیروی کی اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا ہے۔
دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قرآن کی اور دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.